یہ بات ہے اعلان نبوت کے 6 سال کی، جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ ایمان کے اندر داخل ہو چکے تھے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اس وقت عمر 33 سال کی تھی، اور آپ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ اور ایک دن یہ آیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ آج یا تو میں اسلام کے بانی یعنی نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالوں گا، یا میں خود قتل ہو جاؤں گا۔ اس ارادے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنی ننگی تلوار لے کر نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب حضرت سیدنا راستے میں فاروق اعظم راستے کے اندر جا رہے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، تو بیچ راستے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملے اور ان سے کہنے لگے کہ اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے، تو کس کو تلاش کر رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ میں تمہارے نبی یعنی نبی پاک علیہ السلام کو تلاش کر رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ یا تو تمہارے نبی یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالوں گا، یا میں خود قتل ہو جاؤں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ تم مجھے اور میرے نبی کو تو بعد میں نعوذ باللہ قتل کرنا، سب سے پہلے اپنے گھر میں تو جاؤ، اپنی بہن کا تو حال دیکھو کہ تمہاری بہن اسلام لا چکی ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ جیسے ہی یہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سنی تو وہ غصے میں اور زیادہ ہو گئے، وہ ننگی تلوار اپنی بہن کے گھر کی طرف لے کر چل دیے، اور جیسے ہی اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر آئے تو باہر اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اندر ان کی بہن جن کا نام تھا فاطمہ، ان کو حضرت سیدنا خباب اور ان کے شوہر حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جیسے ہی قرآن کی تلاوت سنی تو غصے کے اندر دروازہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کو جیسے آتے ہوئے دیکھا تو قرآن پاک کی جو ورق تھے، اوراق تھے، وہ اپنے ساتھ لے کر کہیں چھپ گئے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے اور اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو مارنے لگے، بہت زیادہ ان کو مارا، یہاں تک کہ ان کی بہن کو سر پہ ایسی چوٹ لگی کہ اس کا سر خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کو دلیرانہ انداز میں کہا، جرت کر کے کہا کہ اے عمر سن لے، میں اور میرا شوہر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا چکے ہیں، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ اب جیسے حضرت فاروق اعظم نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، ان کو خون کے اندر لہو لہان دیکھ کر ان کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، اور ان سے کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ اب جیسے ہی یہ بات سنی تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور جیسے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ان سے سنی کہ بتاؤ مجھے کیا تھی، جیسے ہی ان کو سنائی گئی تو حضرت فاروق اعظم کا دل نرم ہو گیا، آپ زارو قطار رونے لگے، اور حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ تو حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام دار ارقم میں موجود تھے۔ جیسے ہی حضرت فاروق اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور ابھی تک آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، وہی تلوار آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، دروازہ کھٹکایا تو کسی صحابی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں۔
وہ آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، دروازے پر عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے ہیں۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے دو۔ اب جیسے ہی حضرت فاروق اعظم اندر داخل ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم کو آتے دیکھ کر آپ ان کی طرف بڑھے اور ان کے دامن کو پکڑ کر جھٹک کر ان سے کہا کہ عمر تم ابھی تک باز نہیں آؤ گے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر! جیسے ہی یہ جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بے اختیار ہو کر کہا، ایک بلند آواز سے اللہ کی تکبیر کہی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور تمام موجود صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تکبیر کی آواز سنی تو مل کر اتنی بلند آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی پہاڑیاں گونجنے لگی۔ اور اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب ہمیں چھپ کر یا ڈر ڈر کر اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب خانہ کعبہ کے اندر طواف جو ہوگا وہ اعلانیہ طور پر ہوگا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف اعلانیہ طور پر بغیر ڈرے بغیر جھجک کے ہونے لگا۔ حضرت فاروق اعظم جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اسلام کے اتنے دشمن تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد ایسے مسلمان، ایسے پکے صحابی بن گئے کہ اللہ اکبر! ان کے دور خلافت میں جو فتوحات ہوئیں، ان کی جو سلطنت رہی، وہ تو قابل ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی عزت، ان کی الفت، ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے اولاد کی دلوں میں بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی